الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون، اور جو لوگ ہماری آیاتوں کے مقابلہ کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں یہی ہیں جو عذاب میں پکڑ کر حاضر رکھے جائیں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له وما انفقتم من شیء هو یخلفہ وهو خیر الرازقین۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتے ہیں، جس کے لیے چاہے روزی تانگ کر دیتے ہیں۔ تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دیں گے، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، اور ان سب کو اللہ اس دن جمع کر کے فرشتوں سے دریافت فرمائیں گے کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 22واں سورۃ السبا کی آیات مبارکہ 38، 39 اور 40 کی تلاوت کی گئی ہے۔ جیسا کہ ہمارا گزشتہ موضوع تھا کہ جس میں ذکر ہوا تھا کہ جس کے پاس اس دنیا میں مال و دولت ہے، جس کے پاس جس کی اولاد ہے، جس کی زندگی بڑی خوش و خرم گزر رہی ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ آخرت میں بھی جیسے کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے انبیاء پر اور مالدار تھے، اولاد ان کی تھی، تو وہ یہ کہتے تھے کہ اگر اس دنیا میں ہم آسانی سے زندگی گزار رہے ہیں تو آخرت میں بھی ہمیں ایسے ملے گی۔ تو یہ فرمایا گیا تھا آخرت کا دار و مدار تقوی پر ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ماننے پر ہے۔ اور پھر کل بھی روزی کا ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کی چاہیں روزی کشادہ کر دیں، جس کی تانگ کر دیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور آج جو ذکر ہوا ہے کہ مزید کہ اگر تمہیں اللہ نے روزی دی ہے اور اگر تم اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے تو اس کا آپ کو پورا پورا بدلہ ملے گا، اور سب سے بہتر روزی دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر ان جھوٹے معبودوں کا ذکر ہے آج کہ جن کی تم اللہ کے ساتھ جن کو شریک ٹھہراتے ہو اور ان کی عبادت کرتے ہو، تو پھر اس دن اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرشتوں سے دریافت کریں گے کہ بعض لوگ فرشتوں کی مورتیاں بناتے ہیں، ان کی بھی عبادت کرتے ہیں، بعض لوگ جنات کی، بعض لوگ نیک لوگ جو اس دنیا سے گزر گئے ان ہستیوں کی، تو ان سب کو جمع کر کے اللہ کی طرف سے پوچھا جائے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ تو آج جو ذکر ہوا پہلے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو
جس کو چاہے اس کی روزی کشادہ کر دے اور جس کی چاہے تنگ کر دے. پس وہ کافر کو بھی خوب مال دیتا ہے. لیکن کس لیے یہ سوال آ گیا. آپ اس دن پوچھ رہے تھے نا کہ کافر کے پاس مال خوب کیوں ہوتا ہے؟ تو اس میں استدراج کے طور پر اور کبھی مومن کو تنگ و دست رکھتا ہے. کس لیے؟ اب یہ دو سوال پیدا ہو گئے. اللہ تعالیٰ کافر کو جو روزی دیتا ہے اس کو تو خوب مال دیتا ہے, اس کے مقابلے میں مومن کو تنگ دست رکھتے ہیں. کس لیے؟ تو اس کا جواب ہے اس کے اجر و ثواب میں اضافے کے لیے. مومن پر جو تنگی ہوتی ہے وہ جب صبر کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. اور کافر کو جو روزی ملتی ہے استدراج کے طور پر کہ اگر وہ نیک کام کرتا ہے تو اس کا آخرت میں اجر نہیں ہوتا, اس کو ادھر ہی رزق کی فراخی دی جاتی ہے. تو اس لیے مجرد مال کی فراوانی اور اس کی رضا کی اور اس کی کمی کی اور اس کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے کہ کس کے پاس اگر مال بہت ہے تو اللہ اس سے راضی ہے, جس کے پاس مال نہیں تو اللہ اس سے ناراض ہے. یہ دلیل نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں کے پاس مال ہے جہاں اللہ نے ہمیں بتا دیا. اب آپ کا جواب آ گیا کہ اگر کافر کے پاس مال زیادہ ہے تو یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے, اور اگر ایک مومن ہے, پرہیزگار ہے, متقی ہے اور وہ تنگی کی زندگی گزار ہے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے. تو اس لیے یہ تکرار بطور تاکید کی گئی ہے. اور پھر ذکر ہوا کہ تم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا بدلہ ملے گا اللہ کی طرف سے. اخلاف کے معنی ہے عوض اور بدلہ دینا. یہ بدلہ دنیا میں بھی ممکن ہے اور آخرت میں تو یقینی ہے. حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا, یعنی بدلہ دوں گا. دو فرشتے ہر روز اعلان کرتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ یا اللہ نہ خرچ کرنے والے کے مال کو ضائع کر دے. دوسرا کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما. یہ حدیث شریف بخاری کی ہے, کتاب الزکوٰۃ باب میں بھی ہے اور صحیح بخاری میں سورۃ ہود کی تفسیر میں بھی ہے کہ دو فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ اس کا مال بڑھا دے, اور جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے تو اس کا مال ضائع کر دے. اسی طرح اور پھر جو اللہ تعالیٰ روزی دیتے ہیں, جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کو وہ پورا بدلہ دیتے ہیں, بہتر روزی دیتے ہیں اس سے بھی زیادہ. کیونکہ ایک بندہ اگر کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس کا یہ دینا اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی تقدیر سے ہے. اگر اللہ توفیق نہ دے تو وہ نہیں دے گا. ایسے بڑے کروڑ پتی ہیں, ارب پتی ہیں, اب اللہ کے نام پر نہیں دیں گے. جب شادیاں ہوں گی ایسی کوئی محفلیں ہوں گی پیسے اڑائیں گے. تو یہ کیا ہے کہ اللہ نہیں چاہتے کہ ان کا مال نیک کاموں میں خرچ ہو. حقیقت میں دینے والا اس کا رازق صرف اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی دوسرا رازق نہیں. جس طرح بچوں کا باپ بچوں کا یا بادشاہ اپنے لشکر کا کفیل ہوتا ہے, حالانکہ امیر اور معمور بچے اور بڑے سب کا رازق کون ہے؟ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہے, لیکن ذریعہ ان کو بنایا ہے, اسباب ان کو بنایا ہے. سب کا خالق اللہ ہے. اس لیے جو شخص اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ ایسے مال میں تصرف کرتا ہے جو اللہ نے اسے دیا ہے. پر بس در حقیقت یہ بات ذہن میں رکھیں اصل میں حقیقت میں رازق اللہ کی ذات ہے, تاہم یہ اس کا مزید فضل و کرم ہے
کہ اس کے دیے ہوئے مال میں اس کی مرضی کے مطابق تصرف اور خرچ کرنے پر وہ اجر و ثواب بھی دیتا ہے. یعنی رزق بھی اس نے دیا اور تم نے اگر اس رزق کو اس کی مرضی کے مطابق خرچ کے تو اس پر آپ کو اجر بھی دیا. اور پھر قیامت کے دن جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، کوئی فرشتوں کو کرتے ہیں، کوئی جنات، میں نے بھی جیسے ذکر کیا ہے، تو مشرکین کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورۃ المائدہ میں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں مریم کو اللہ کے سوا معبود بنا لینا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ تو پاک ہے، جس کا مجھے حق نہیں تھا وہ بات میں کیوں کہہ سکتا تھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی پوچھے گا، جیسا کہ سورۃ الفرقان میں آیات نمبر 17 میں ہے گزرا ہے کہ کیا یہ تمہارے کہنے پر تمہاری عبادت کرتے تھے؟ کیا یہ تمہیں جو اپنا حاجت روا سمجھتے تھے کیا تمہارے کہنے پر؟ تو اس طرح اس کے ساتھ آپ دوسری ہستیوں کو تصور کر لیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں لوگ درباروں پر جاتے ہیں، ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں دوسروں پر، تو ایسے یہ ان سے پوچھا جائے گا کیا تم نے ان کو کہا تھا؟ تو وہ کیا کہیں گے ہمیں تو یا اللہ پتہ نہیں ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس شرک کی بیماری سے بچائے اور ہر قسم کے گناہ سے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے، اور بقیہ زندگی اللہ تعالیٰ اپنے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر گزارنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب.